اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم۔ یہ سورہ محمد ہے، مدنی سورت ہے، موجودہ ترتیب میں 47 ہے، قرآن مجید کے نزول کے اعتبار سے 95 ہے۔ اس میں 4 رکوع اور 38 آیات ہیں۔ اس کا دوسرا نام سورۃ قتال ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی الملاحم ہے۔ انا نبی الملاحم، یعنی میں جنگجو پیغمبر ہوں۔ آپ کے زمانے میں فارس اور روم کی 2 سلطنتیں تھیں، جیسے کچھ پہلے روس اور امریکہ کی 2 طاغوتی طاقتیں تھیں۔ آپ نے ان دونوں کو تنبیہ کی تھی، اور اللہ بزرگ و برتر نے آپ کے اور آپ کے صحابہ کے ذریعے ان کا غرور و تکبر خاک میں ملایا۔ آپ عام حالات میں فرماتے تھے کہ انا نبی الملاحم، لیکن جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے کہا انا نبی المرحمہ، اب میں معاف اور رحمت کرنے والا پیغمبر ہوں۔ طاقت ملنے کے بعد آپ نے سختی کہیں نہیں فرمائی۔ گزشتہ 7 سورتیں آل حامیم، حامیم مومن، حامیم سجدہ، حامیم شورا، حامیم زخرف، حامیم دخان، حامیم جاسیہ، حامیم احقاف، گو بنیادی طور پر ان 7 شبہات کا رد ہے جو ابلیس کو حضرت آدم کے مسجود اور ان کے تکریم و تعظیم کے خلاف پیدا ہوئے تھے۔ اور بنیادی طور پر ایک مومن کو کتنا بہترین ہونا چاہیے، کیونکہ ابلیس نے کہا نا خیر منہ، فرمایا بہترین تو مومن ہے، اور ابلیس تو کافر ہو چکا، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ پھر بہتری کی کچھ وجوہات ہوتی ہے، جیسے اللہ کا سجدہ اور عبادت۔ تم سے تو ایک سجدہ ہی نہیں بنا۔ شیطان یو سجدہ و نکڑا پلانت شو، او بے فیدے ورتدہ عمر عبادت شو۔ اور مسلمانوں کے ساتھ غمخواری اور ان کے ساتھ مشاورت، وشاورہم فی الامر۔ تمہارے سامنے تو ایک بہترین مخلوق ملائک موجود تھے، اور تم نے ان کو نظر انداز کیا ہے۔ جو خدا کے نیک بندوں کو، اللہ کی عبادت کو اور مخلصین کو نظر انداز کرے، وہ ملمہ سازی کا شکار ہوتا ہے، زخرف۔ اس کی حقیقت کے دھوئیں نکل جائیں گے، دخان، اس کی تمام تکبر اس پر الٹ جائے گا، جاسیہ، اور وہ کھنڈرات میں وہ قیامت تک ویران و غیر آباد رہے گا، احقاف۔ ایسے لوگ اگر مسلمانوں کے سامنے آئے تو مسلمان اللہ کا نام لے کر ان کے ساتھ جہاد کریں گے۔ سورت کے اخیر میں تھا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ ثابت قدم پیغمبروں نے ہمیشہ صبر و استقامت سے کام لیا ہے۔ صبر و استقامت ہی کا ایک مرحلہ ہے جہاد مع الکفرہ۔ ولا تستعجل لهم، ان کے لیے عذاب جلدی نہ مانگے، یہی کافی ہے کہ آپ کے جہاد کے ذریعے سرنگوں ہو جائے۔ ان کی زندگی اجیرن رہے گی، کیونکہ دین اور پیغمبر اسلام کے خلاف ہے، اور تباہ و برباد بھی ایسے لوگ ہوں گے
جو اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے رسول مرسل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو، ایسوں کے ساتھ جہاد ضروری ہے۔ الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں، وصدوا عن سبیل اللہ، اور رک گئے اور روک لیا اوروں کو اللہ کے راستے سے، اضل اعمالہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال بیکار کیے، ضائع ہو گئے ان کی تمام نیکیاں۔ اس پر اتفاق ہے کہ آخرت کے اعتبار سے کافر کے تمام اعمال حبط ہے، ضائع ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور ایمان لے آئے اس وحی پر جو اتاری گئی حضرت محمد کو، وهو الحق من ربهم، اور یہ برحق ہے ان کے رب کے ہاں سے، اور یہ لوگ ایمان لائے اور اس کے مطابق عمل کیا، کفر عنہم سیئاتہم، اللہ دور کر دے گا ان کے گناہ، واصلح بالہم، اور درست کر دے گا ان کا حال، بال بمعنی حال۔ یہ اسلام کا معجزہ ہے کہ سچے ایمان اور سچے اعمال کے بعد اللہ خطیات و تقصیرات معاف کر دیتا ہے۔ سابقہ کفر ختم ہو گیا، ایمان لے آئے، اور سابقہ نامناسب اعمال ختم ہو گئے، اچھے اعمال نصیب ہو گئے۔ جیسے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، والہجرۃ تہدم ما کان قبلہا، والجہاد یہدم ما کان قبلہ۔ ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل، اس لیے کہ بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں وہ اتباع کرتے باطل کا، وأن الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اتباع کرتے حق کا ان کے رب کے ہاں۔ کذالک یضرب اللہ للناس امثالهم، یوں بیان فرماتے اللہ لوگوں کو ان کے مطابق مثالیں، ان کے احوال۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب تمہارا آمنا سامنا ہو کافروں سے، لقیتم مانا تمہارا سامنے ہو جائے، جنگ میں مسلمان کافر کے سامنے آتا ہے، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، فَاضْرِبُوا ضَرْبَ الرِّقَابِ، مارو گردنیں ان کی، اثر مت کرو۔ پھر لڑائی میں کہتے ہیں مٹھائی نہیں بٹتی، لڑائی میں تو نر وہ ہے کہ جو صحیح طرح ہاتھ ڈالے۔ حتی اذا اسخنتموہم، یہاں تک کہ جب آپ نے ان کو خون کر دیا، فشدوا الوثاق، پھر باندھو ان کو مضبوط، یا تو یہ قتل ہوں گے اور یا آپ کے قیدی بنیں گے۔ چنانچہ اسلام کی پہلی لڑائی بدر میں 70 مشرکین مارے گئے اور 70 گرفتار ہو گئے، اور کسی ایک غزا میں بھی ایک مسلمان گرفتار نہیں ہوا۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، انہیں گرفتار کرنے کے بعد تمہیں اختیار ہے، یا تو احسان کرو، تمنون منن، اور ان کو چھوڑ سکتے ہو اگر کمانڈر ان چیف مصلحت سمجھے، امیر المومنین کی اجازت ہو۔ وَإِمَّا فِدَاءً، اور یا فدیہ لے لو ان سے، فدیہ مناسب۔ چنانچہ بدر کے اسارا سے مناسب فدیہ لے لیا گیا۔ حتی تدع الحرب اوزارہا، یہاں تک کہ رکھ دے لڑائی اپنا ہتھیار، یعنی یہ اس وقت کہ لڑائی ٹھنڈی ہو جائے۔ لڑائی کے دوران نہ کوئی معاف کرتا ہے اور نہ چھوڑتا ہے۔ علماء نے استدلال کیا ہے کہ دشمن کے ہاں ہتھیار بیچنا یا انہیں اوزار مہیا کرنا گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ وہ ظاہر ہے مسلمان کے خلاف ہی استعمال کریں گے۔ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اور اگر ذالک، یہ بات سمجھنے کی ہے،
اور اگر اللہ چاہے تو بدلہ لے ان سے، وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ، لیکن وہ آزماتا ہے بعض کو بعض سے، وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ لوگ جو شہید ہوئے ہیں راہ خدا میں، فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، ہرگز نہیں ضائع ہونے دے گا ان کی نیکیاں، سَيَهْدِيهِمْ، وہ ان کو اور ترقی دے گا، وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اور بہترین کر دیں گا ان کے حالات، وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، اور داخل کر دے گا ان کو جنت میں، عَرَّفَهَا لَهُمْ، جو ان کے لیے مہکایا ہے، معطر کیا ہے، تیار کیا ہے۔ عرف نفخۃ الطیب، عرف شذی، شان ورشا کی ترمذی کی تقریر جو ان کے شاگرد مولانا محمد چراغ گجراوالا نے جمع کی، اس کا نام ہے عرف شذی، شذ معنی مہکنا، عرف۔ اور حدیث میں ہے جس نے علم کو کسب کا معاش کا ذریعہ بنایا، لم یجد عرف الجنہ، وہ جنت کی خوشبو کی مہک بھی نہیں پائے گا۔ عرفہا لہم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم مدد کرو اللہ کی، یعنی اللہ کے دین کی، وہ تمہاری مدد کر دے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور پختہ کر دے گا تمہارے پیر، تمہیں استقامت نصیب کر دے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جو کافر ہیں، فَتَعْسًا لَهُمْ، افسوس ہے ان پر، وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور ضائع ہوں گے ان کے اعمال۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس لیے کہ انہوں نے مناسب نہیں سمجھا جو اللہ نے بھیجا، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، پس حبط کیے ان کے اعمال۔ اضل اعمالهم کا مطلب یہ ہے کہ عمل ہی سرے سے ہو نہ جائے، کرنے ہی نہ دے، اور حبط کے معنی ہے، احبط کے معنی عمل تو ہوا ہے، نتیجہ نہیں ہے۔ افلم یسیروا فی الارض، آئے یہ چلتے نہیں ملکوں میں، فینظروا، دیکھا ہے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسے رہا انجام ان سے پہلوں کا، دمر اللہ علیہم، اللہ نے تباہی ڈالی ان پر، وللکافرین امثالها، کافروں کے لیے وہی مثالیں ہیں، یعنی کافروں کے ساتھ وہی سلوک ہونے والا ہے۔ ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا، اس لیے کہ بے شک اللہ کارساز ہے ایمان والوں کے، وان الکافرین لا مولی لہم، اور بے شک کافروں کا کوئی کارساز نہیں ہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ داخل کرے گا ایمان والوں، نیک عمل والوں کو، جنات، جنتوں میں، تجری من تحت الانہار، کی بہے گی اس کے نیچے نہریں، والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، یتمتعون، وہ فائدہ اٹھاتے، ویاکلون، اور کھاتے، کما تاکل الانعام، جیسے کھاتے مویشی، والنار مثوی لہم، اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ مسلمان حلال و حرام کا فرق کرتے، کافر تو نہیں کرتا، جیسے جانور حلال و حرام نہیں جانتا۔ مسلمان آداب کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، یہ دایاں ہے، یہ بایاں ہے، یہ بسم اللہ ہے، یہ اپنے سامنے ہے۔ کافر تو یہ باتیں نہیں سمجھتا۔ چنانچہ مسلمان جب کھانا کھاتا ہے یا پانی پیتا ہے تو بیٹھ جاتا ہے، اور جانور جب اس کے سامنے چارہ لائے تو اگر بیٹھا ہوا ہو تو اٹھ کے کھڑا ہو جائے، کھڑے ہو کر کھانا کھانا، کھڑے ہو کر پانی پینا۔ اس زمانے کے ایک زندیق اور ملحد نے ایک بڑے اجتماع میں کھڑے ہو کر پانی پیا، اور پھر بخاری کے حوالے سے کہا کہ یہ بھی سنت ہے۔ بخاری میں ہے، کتاب الاشربہ میں بخاری نے باب قائم کیا، باب الشرب قائما،
حالانکہ وہاں دو حدیث ہے، ایک یہ کہ ما فضل من الوضو، یہ پانی وضو کا بچا ہوا تھا، اور وضو کا بچا ہوا کھڑے ہو کر پینا ادب ہے. اور دوسری روایت میں ہے کہ کانا من ماء زمزم. تو دیکھو یہ نہیں کہتے کہ زمزم کا پانی کھڑے ہو کے پینا سنت ہے یا وضو سے بچے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسے سخت روش والے لوگ کہتے ہیں. تو دیکھو اسی کو ملحد و زندیق کہتے ہیں، صحیح روایت سے غلط نتیجہ نکالنا. اور وہ لوگ جو کہ کافر ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور کھاتے جیسے کھاتے جانور، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے. اللہ کتنا ناراض ہے ان سے. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ. ایک پیر ہمارے اس علاقے میں آیا ہوا تھا، باہر سے مہمان تھا. تو ان کے جو متعلقین تھے وہ میرے بھی جاننے والے تھے، یہاں نماز پڑھنے آتے ہیں. تو مجھے بھی کھلوایا کہ آپ بھی ساتھ کھانا کھائیں گے. میں جب چلا گیا تو بڑے بڑے میزوں پہ کھانا لگا ہوا تھا. تو میں نے کہا کہ نہیں، نیچے لگانا چاہیے، سنت طریقہ ہے. حضرت صاحب آئے، حضرت اقدس پیرانی پیر صاحب تشریف لائے. اس نے کہا کہ اس میں کوئی ہیلا نہیں کر سکتے. میں کہنے کا ہیلا تو ضرورت کے لیے ہوتا ہے، لیکن پیٹ ہمارا اللہ نے یہاں لگایا، اس کو ہمارے سر پر ٹینک نہیں بنایا. تو ان لوگوں نے پوچھا کہ کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا حضرت صاحب کہتے ہیں کہ اگر بہت مشکل ہو تو خیر ہے. انہوں نے کہا کوئی مشکل نہیں. 5 منٹ میں انہوں نے سارا نظام سیٹ کیا. اللہ. تو میں نے پیر صاحب کو کہا کہ پیر ہمیشہ مرشد ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے. تو آپ تو سنتوں سے روکتے ہیں، ہیلے بناتے ہیں. اور یہ بہت ہی نامناسب عادت ہے. فقیہ امت محمود الملت والدین حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب جب صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ تھے تو ایک موقع پر جہانگیر آنا تھا اور وہاں 2 نکاح تھے، وہ حضرت نے ہی پڑھنے تھے. تو ظاہر ہے وزیر اعلیٰ پھر کھانا بھی کھائیں گے، ان کے ساتھ سینکڑوں آدمی بھی عملہ بھی ہوگا. بہت بڑی دعوت و فنکشن منعقد ہوئی. میں طالب علم تھا اور چھوٹا سا تھا، اور پھر ایک کمزور اور غریب گھرانے کا تھا. وہ ادھر غریب ملا پبانگ سو کلیمہ نہ ہوئی. ماں سارا تھا سوی میں لکھا مفتی صاحب تھا سمجھائے جوڑ کر جاتا سکو، لیکن مجھے ڈانٹا گیا اور دبا دیا گیا کہ آپ نہیں سمجھتے، آپ بہت چھوٹی سی چیز ہے. اور آپ کو پتہ ہے وزیر اعلیٰ کون ہوتا ہے؟ پورے صوبہ سرحد کا مالک و مختار ہے، اور ان کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں اور انہوں نے پینٹ پتلون پہنا ہوتا ہے، ان کو نیچے بیٹھنا دشوار. جس وقت پتہ چلا کہ وزیر اعلیٰ تشریف لا رہے تو ہم بھی وہ جہانگیرہ کے پل کے پاس کھڑے ہو گئے، اور بھی دنیا تھی استقبال کے لیے. یہ مولانا میں نے اس وقت دیکھے تھے، دارالعلوم حقانیہ کے طالب علم تھے، بالکل زرد روح تک زیڑ اور پیلا، ایسا سوجا ہوا تھا جیسے بیمار ہو، اور زرد رومال وہی باپ والا سر پہ باندھا ہوا تھا. یہ بھی پل پہ کھڑا تھا. تو مفتی صاحب کی گاڑی پر جھنڈا لگا ہوا تھا، آگے پیچھے گاڑی تھی. اس نے ہاتھ ایسے ایسے کیے، لیکن مفتی صاحب سیدھا نکل گئے. ہدایت سرڑوں ملاقات بس پل بانے میں خالی ہوئی ہدایت زوید. حضرت اقدس حضرت مفتی صاحب جیسے ہی انہوں نے وہ مجلس دیکھی نا کہ بڑے بڑے میزوں پر کھانا لگا ہوا ہے، تو گاڑی سے اترتے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور وہاں کے ایک ذمہ دار کا نام لیا. ان کو میں نے بلا لیا
ان کو کہا کیوں میرا علم خامٹی کر رہے ہو؟ میں ان کا بڑا ہوں اور یہ میرے چھوٹے ہیں. ان کو آج دکھانا تھا کہ علماء دین کس طرح کھانا کھاتے ہیں. تم نے تو ان کا لحاظ کیا ہے، میرا نہیں کیا ہے. اور آپ نے حکم دے دیا کہ تمام میزوں پر جو کپڑے ہیں یہ نیچے بچھاؤ، میز ہٹواؤ، اور کھانا نیچے لگایا گیا. ہم درزو نویزڑے تے اوڑے پیخسان دن پجور نو مجنون زکا پلیلا پس جنا جڑا کڑا. میں جو حضرت کا نام اکثر لیتا ہوں بہت خوشگوار موڈ میں، تو میں نے حضرت کو ہمیشہ علم میں اور سنت میں بلند و برتر دیکھا. وہ بھی تو ہیلے کر سکتے تھے، ہیلے نہیں جانتے فقی. وَقَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ کتنی بستیاں ہیں، یا اشد قوتا من قریتک جو زیادہ طاقتور ہے آپ کی بستی سے، التی اخرجت وہ جس نے آپ کو نکال باہر کیا، یعنی مکہ مکرمہ. اہلکناہم ہم نے ان بڑے شہروں والوں کو ہلاک کیا، فلا ناصر لہم ان کا کوئی مددگار نہ تھا. اشارہ ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو مکہ سے جلا وطن کیا ہے اور آپ ہجرت پر مجبور ہوئے، ان کی خیر نہیں ہے. افمن کان علی بینۃ من ربہ آیا پس جو ہو ایک روشن دلیل پر رب کی طرف سے. روشن دلیل سے مراد کتاب، سنت، حق، حقانیت. کمن زین لہ سوء عملہ مانند اس کے ہیں جس کو خوبصورت دکھایا گیا اس کا بد عمل. واتبعوا اہواءہم اور پیچھے پڑ گئے اپنے خواہشات کے. اہل الاہواء اہل الہوا فقہا بدعتی کو کہتے ہیں. مثل الجنت التی وعد المتقون مثال اس جنت کی جس کا وعدہ ہے پرہیزگاروں سے. فیہا انہار من ماء غیر آسن اس میں نہریں ہیں پانی کی جو کبھی خراب نہیں ہوگا، سڑے گا نہیں. سب سے بڑی ضرورت پانی ہے. اللہ کراچی شہر کو، پورے ملک کو بہترین پانی نصیب فرمائے. وہ ہمارا ازلی ابدی دشمن ہندوستان اور وہ جمعے کے قاتل کا دوست مودی کا جو یار ہے اور وہ واقعی غدار ہے. اس نے باقاعدہ ہندوستان میں ایسے ڈیم بنائے کہ پاکستان آنے والی نہروں کو بند کر دیا. چائنا کو چاہیے کہ ان کو دھمکی دے، کیونکہ وہ نہریں چائنا سے گزرتی ہے. اگر چائنا اس کے سامنے ڈیم کھڑا کرے تو ہندوستان بھی کھنڈر ہو جائے گا. وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ اور نہریں دودھ کی ہوگی نہیں بدلے گا اس کا ذائقہ، تازہ دم رہے گا. وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ اور نہریں شراب کی جو لذیذ ہوگی پینے والوں کے لیے. وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى اور نہریں ہوگی شہد کی جو بالکل خالص ہوگی. یہاں ہم درد والے شہد بیچتے تو ایک چٹانگ شہد ہوتا ہے اور 20 کلو اس میں چینی ہوتی ہے اور اس میں الائچی وغیرہ سب چیزیں ڈالتے ہیں، رگڑتے 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 اس سے ایک عجیب لاوا بن جاتا ہے. پھر بوتل کے اوپر لکھا ہے عسل مصفہ. بڑے ظالم ہے یہ تجار ہم الفجار، نافرمان بندے ہیں خدا کے. اس لیے خریدا ہوا شہد احتیاط کے مواطن میں استعمال نہ کرے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی اور چیز ہو. اور بڑی مکھیوں کا جو شہد ہے اس سے بھی پرہیز کرے، کیونکہ یہ بڑی مکھیاں اندھی مکھیاں کہلاتی ہیں، تڑندے مچائی ہوئی. یہ پیشاب پاخانے پر بھی بیٹھتی ہے اور پھر وہیں چوس کے جا کے اس کا شہد بناتی ہے. شہد تو چھوٹی مکھیوں کا ہے.
وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ان کے لیے اس جنت میں اور بہت پھل، وَمَغْفِرَةٌ اور بخشش، مِن رَبِّهِمْ ان کے رب کے ہاں سے، کمن ہوا خالد فی النار، کیا مانند اس شخص کے جو ہمیشہ دوزخ میں رہے، وَسُقُوا مَاءً حَمِیمًا اور ان کو پلایا جائے گا پانی گرم، فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ پس توڑ دے گا ان کی آنتڑیاں، ایسا گرم پانی ہوگا کہ جیسے ہی پئیں گے تو منہ ٹوٹ جائے گا اور پیٹ میں جا کے آنتڑیاں پیشاب پاخانے کے راستے ٹکڑے ٹکڑے نکل آئے گے۔ خدا تعالیٰ محفوظ فرمایا۔ اونچی آواز سے آمین کہو۔ ہاں، یہ ایک عادت یاد رکھو کہ جب میں دعا کروں تو ورنہ مبتلا ہو جاؤ گے۔ یہ غزو یہ میدان، جس نے آمین میں سستی کی ہے وہ پٹا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں ایسے بھی ہے جو کان لگا کے سنتے ہیں آپ کو، بس کان لگایا اور سن لیا، حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، یہاں تک کہ جب نکل جاتے آپ کے پاس سے، قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، کہتے ہیں ان لوگوں سے جن کو علم دیا گیا، ماذا قال آنفا، کیا کہا ہے ابھی ابھی؟ وہ تیرے کان کھلے نہیں تھے؟ تو بیٹھا ہوا نہیں تھا؟ کیوں نہیں سمجھے؟ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ مہرے لگائی اللہ نے ان کے دلوں پر، واتبعوا اہواءہم، اور یہ پیچھے پڑ گئے اپنی خواہشات کے، خواہش پرست لوگ، اپنے نفس کے غلام، ضمیر بے ضمیر۔ والذین اہتدوا، اور وہ لوگ جن کو ہدایت ہوئی، زادہم ہدی، اللہ ان کی اور ہدایت بڑھائے، وآتاہم تقواہم، اور دے گا ان کو ان کا تقوی، یعنی تقوی کا نتیجہ اور حاصل ملے گا۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ، یہ انتظار نہیں کرتے، إِلَّا السَّاعَةَ، مگر قیامت کے آنے کا، أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، کہ وہ آئے ان پر اچانک، فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، پس آ گئے اس سے پہلے علامات۔ اشراط الساعہ مستقل عنوان ہے حدیث کی کتابوں میں، اشراط ان نشانیوں کو کہتے ہیں جو قیامت سے پہلے ظاہر ہو جائے گی۔ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، کیا ہوگا ان کے ہاں جب آ جائے ان کو سمجھانے کا ذریعہ، یعنی وہ جو سمجھایا جاتا تھا وہ عذاب، وہ تکلیف، وہ نازل ہو جائے گا، پھر فَأَنَّىٰ لَهُمْ، کہاں جائیں گے؟ فَعَلَمْ، پس جان لو، أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، بے شک نہیں ہے عبادت کا لائق مگر صرف اللہ، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور معافی مانگ اپنے گناہ کے لیے۔ پیغمبر کے جو گناہ ہوتے نہیں ہیں مخاطب مراد ہے، اور یا یہ کہ اگر پیغمبر مراد ہے تو اس سے مراد یہ کہ آپ کے خلاف اولا جو آپ نے امت کی سہولت کے لیے کیا ہے۔ انہی آیات سے امت کے اکابر مفسرین نے، متکلمین نے پیغمبر کی عصمت نکالی ہے کہ پیغمبر معصوم ہے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کے لیے، وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور مسلمان عورتوں کے لیے، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ، اور اللہ جانتے ہیں تمہارے پلٹنے کی جگہ اور تمہارے ٹھہرنے کی جگہ، مسوا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، لولا نزلت سورۃ، کیوں نہیں اتاری جاتی سورت؟ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب اتراتی ہے سورت، محکمۃ، مضبوط، یا وہ سورت جس میں احکام ہو، وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور اس میں بیان ہو جہاد کا، رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، آپ دیکھیں گے ان کو جن کے دلوں میں بیماری ہے، ينظرون إليك، آپ کو دیکھتے ہیں، نظر المغشی علیہ من الموت، ایسا دیکھنا جیسے بے ہوش ہونے والا ہو موت کے اندھیروں سے۔ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، تباہ ہو جائے یہ لوگ، أَوْلَىٰ لَهُمْ یعنی أَحَقُّ بِالْعَذَابِ، فَأَوْلَىٰ الْعَذَابُ لَهُمْ، طاعۃ،
بات ماننا چاہیے، وقول معروف، اور اچھی بات کی قدر کرنا چاہیے۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، جب ایک معاملے کا فیصلہ ہو ہی گیا، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ، پس اگر یہ سچے ہو خدا کے ہاں، لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، تو یہ بہتر ہے ان کے لیے، نہ کہ پیغمبر کو دیکھے کہ ہم جہاد کیوں کریں۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، کیا ہو سکتا ہے تم سے اگر تم حکمران بنے، ان تفسدوا فی الارض، کہ فساد کرو ملکوں میں، وتقطعوا ارحامکم، اور کاٹ کے رکھو رشتے ناتے۔ کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے بعد جو بنو امیہ آیا ہے، اور ان میں خاص کر یزید ابن معاویہ، روح المانی میں ہے کہ اس نے رشتے ناتے کا لحاظ نہیں کیا اور اس نے زیادتیاں کی، خاص کر حرہ کا واقعہ جو مدینے کو آگ لگائی اور خون خرابہ کیا، اور پھر کربلا کا قصہ جس میں حضرت حسین اور ان کے رفقا شہید ہوئے۔ علماء امت میں کچھ اختلاف سا ہیں، بعض لوگ سمجھتے کہ شاید اس کی بیعت پوری ہو گئی تھی اور مخالفین سے زیادتی ہوئی، لیکن درست بات یہ نہیں ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ، جس نے اس موضوع پر ایک بہترین کتاب لکھی، منہاج السنت النبویہ فی رد الشیعۃ والقدریہ، اس میں وہ تفصیل کے بعد لکھتے ہیں والحق کو ان الحسین قتل مظلوما، حسین کے ساتھ ظلم ہوا۔ تفسیر روح المانی میں یہاں خاطر خواہ حصہ درج ہے، اور جن لوگوں نے یزید کی حمایت کی ہے ان کو اچھا کہا ہے، امیر المومنین کہا ہے، علامہ آلوسی نے ان پر ناراضگی ظاہر کی۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے لعنت کی، فاصمہم، پس ان کو بہرا کیا، وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اور اندھے کیے ان کی آنکھیں۔ مسلمان اہل حق متعین یزید پر لعنت نہیں کرتے، کہتے جنہوں نے حسین کو قتل کیا یا کربلا کے حضرات کے ساتھ زیادتی کی ان پر لعنت۔ باقی امام احمد ابن حنبل تکفیر بھی کرتے تھے اور تلعین بھی کرتے تھے۔ افلا یتدبرون القرآن، آئیے سوچتے بھی نہیں قرآن میں، ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں کو تالے لگے ہوئے ہیں۔ قرآن شریف سوچنے اور فکر کرنے کی کتاب ہے۔ سوچنے اور فکر کرنے سے وہ علوم پیدا ہوتے ہیں جو بڑے بڑے تفاسیر میں نہیں، لیکن سوچنے اور فکر کرنے کا اہل تو ہو۔ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، بے شک وہ لوگ جو پلٹ گئے اپنے پیٹ کے بل، من بعد ما تبین لہم الہدی، بعد اس کے کہ واضح ہوئی ان کو ہدایت، الشیطان سول لہم، شیطان نے ان کے لیے غلط خیال بٹھایا، سول تصویر الشیطان، شیطان کے فرضی خیالات جو آدمی پر مسلط کرے، وَأَمْلَى لَهُمْ، اور یہی اس نے ان کو املا کیا، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا، اس لیے کہ یہ لوگ کہتے تھے، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے، كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ، جو نامناسب سمجھتے تھے خدا کے احکام، سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ، ہم بھی ساتھ دیں گے بعض اوقات بعض امور میں، وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ، اللہ جانتے ہیں ان کے راز اور بید۔ ڈاکٹر اسرار صاحب بھی ایک رہنما گزرے ہیں، انہوں نے کوشش تو بہت کی ہے، لیکن وہ مولانا مودودی کے ساتھی رہے، اس کی تربیت و تعلیم مولانا مودودی کی نگرانی میں ہوئی ہے، اس لیے علماء کا ان پر اعتماد نہیں رہا ہے، اور بعض اوقات ان کے قلم
شگفتہ بیان سے ایسی چیزیں نکلی جو بہت افسوسناک ہیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے مولانا محمد یوسف لدھیانوی مرحوم کو۔ انہوں نے اپنے آخری دور میں بینات بنوری ٹاؤن کے اندر ڈاکٹر صاحب کا سخت تعاقب کیا، کئی قسطیں ان کے خلاف نکالی اور بعد میں وہ کتابی شکل میں شائع ہوا۔ مغربی مترجمین پتہ نہیں مستشرقین کے کچھ حالات، اور اس وقت مولانا نے مضمون کا نام رکھا تھا سلسلہ عالیہ اسراریہ بروزن نے سلسلہ عالیہ احمدیہ۔ فکیف اذا توفتہم الملائکہ، کیا حال ہوگا جب فوت کریں گے ان کو فرشتے، یضربون وجوہہم وادبارہم، ماریں گے ان کے چہرے اور پیٹھ، ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ، اس لیے کہ بے شک پیچھے پڑ گئے اس کے جو اللہ کو ناراض کرتا ہے، وکرہوا رضوانہ، اور یہ برا سمجھتے خدا کو راضی کرنا، ایسے اعمال نہیں کرتے جو رضا الہی کے ناراض کرنے کے کام کر رہے ہیں۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، پس ضائع کر دے گا ان کی نیکیاں۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ یخرج اللہ ادغانہم، کہ نہیں نکالے گا اللہ ان کے دلوں کا کھوٹ۔ ادغان دغن، دغن کے معنی دل کا کوٹ، دل کا میل، دلی بغض کینہ۔ اللہ ولو نشاء لاریناکہم، ہم چاہے تو دکھا دے تمہیں، فلعرفتہم بسیماہم، پس آپ پہچان لیں گے ان کو نشانیوں سے، ولتعرفنہم فی لحن القول، اور آپ پہچانیں گے ان کو چرب کلامی سے، صرف چالاکی سے کام لے رہا ہے۔ واللہ یعلم اعمالکم، اور اللہ جانتے ہیں تمہارے اعمال۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، ہم آزمائیں گے تمہیں یہاں تک کہ جان لے جہاد کرنے والے تم میں اور صبر کرنے والے، یہ ہم پلڑ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ بالفعل شریک ہیں، وہ مجاہد ہیں، کچھ ان کے پس پشت ہیں، وہ صابرین ہیں۔ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم جانچیں گے تمہارے اندرونی حالات۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روک دیا اوروں کو اللہ کے راستے سے، وشاقوا الرسول، اور خلاف کیا پیغمبر کا یعنی سنت کا، من بعد ما تبین لهم الہدی، بعد اس کے کہ واضح ہو چکی ہے ان کو ہدایت، لن یضر اللہ شیئا، کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے اللہ کا، وسیحبط اعمالہم، اور ضائع کر دے گا ان کی نیکیاں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو پیغمبر مرسل کی۔ اللہ تعالیٰ نے خود پیغمبر کی اطاعت فرض فرمائی۔ ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے نیکیوں کو ضائع نہ کرو جو بغیر خدا کی اطاعت کے یا نبی کی سنت کے وہ ضائع ہے۔ اللہ، علماء نے ولا تبطلوا اعمالکم سے استدلال کیا ہے کہ ایک نیکی یا نیک عمل شروع میں تو اجازت ہے کرنے اور نہ کرنے کا، لیکن جب آپ نے شروع کر لیا تو واجب ہو گیا کہ پورا کیا جائے۔ کنز میں ہے لزم النفل بالشروع، شروع کرنے سے نفل لازم ہو جائے۔ اب اگر درمیان میں رہ گئے تو کسی وقت اس کا اعادہ ضروری ہے، اور مسئلہ تفصیلی فروع میں موجود ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور روک دیا اللہ کے راستے سے، ثم ماتوا، پھر وہ مر گئے، وہم کفار، اور وہ کافر ہو، فلن یغفر اللہ لہم، پس ہرگز اللہ نہیں بخشے گا ان کو، فلا تہنوا، پس تم سستی مت کرو، وتدعوا الی السلم، اور دعوت دیتے رہو اسلام کے لیے،
وانتم الاعلون، اور تم ہی کامیاب ہوں گے، واللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے، وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، ہرگز ضائع نہیں کرے گا تمہاری نیکیاں۔ وَتَرَ يَتِرُ بمعنی ہلاکا یہلکو، وتیر معنی ہالک، تباہ ہونے والا۔ اور جو حدیث شریف ترمذی کی ہے کہ من فاتتہ صلاۃ العصر فکأنما وتر اہلہ ومالہ، انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو، بے شک دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان رکھتے ہو، وَتَتَّقُوا، تقوی رکھتے ہو، یُؤْتِکُمْ أُجُورَکُمْ، دے دے گا تمہارے صلے اجر الثواب، وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اور وہ نہیں مانگے گا تم سے تمہارا مال۔ مال و دولت کمانا کارنامہ نہیں ہے، ایمان بچانا کارنامہ ہے۔ إِن يَسْأَلْكُمُوهَا، اگر وہ مانگے تم سے مال، فَيُحْفِكُمْ، تو سارا مانگ لے گا تم سے، اور تبخلوا، تم یقیناً بخل کرو گے، وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اور نکال بارے کرے گا تمہارے دلوں کے کینہ، کھوٹ بنگار۔ ہاں انتم ہؤلاء، ہاں تم وہی لوگو، تدعونا، تمہیں دعوت دی جاتی ہے، لتنفقوا فی سبیل اللہ، کہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں، فمنکم من یبخل، پس تم میں بعض وہ ہے جو بخل کرتے، ومن یبخل، اور جو بخل کرے، فإنما یبخل عن نفسہ، پس وہ بخل کرتا ہے اپنے لیے، نقصان اس کو پڑے گا، واللہ الغنی، اور اللہ بے پرواہ ہے، وانتم الفقراء، اور تم باقی محتاج ہو۔ فقراء اس کو کہتے ہیں جن کو اسباب مال نہ ہو۔ خدا کے مقابلے میں کون سا سبب ہے جو قوی؟ کچھ بھی نہیں، بادشاہت ڈسمس، مالداری آنن فانن ختم ہو جاتی ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم نے منہ موڑا، یستبدل قوما غیرکم، بدل لے گا اور قوم تمہاری جگہ، ثم لا یکونوا امثالکم، پھر نہیں ہوں گے وہ تمہارے جیسے۔ مکے والوں نے منہ موڑا تو مدینہ میں بہترین لوگ مل گئے نا، اور ہر زمانے میں جب اسلام اور اسلام والوں کی ناقدری کی گئی تو اللہ نے غیرتی قوم ان کی جگہ کھڑی کی۔ سورہ فتح مدنی ہے اور موجودہ ترتیب میں 48 ہے، اور نزول میں 111 ہے۔ اس میں بھی 4 رکوع ہے اور 29 آیات ہے۔ اس میں 4 قسم کے فتوحات کا اعلان ہے۔ پہلا تو انا فتحنا لک فتحا مبینا میں فتح البلاد ہے، دلیل اور برہان کے ساتھ اسلام کو پورے عالم پر فتح نصیب ہے۔ اسلام کے دلیل و برہان کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور پھر 4 قسمیں ہیں، ایک کا نام ہے مغفرت الذنب، دوسرے کا نام ہے اتمام النعم، تیسرے کا نام ہے ثبات علی الہدایت، چوتھے کا نام ہے نصرت معذرہ۔ 4 فتوحات بیان ہوئی ہے۔ پہلے رکوع میں مغفرت الذنب ہے، دوسرے رکوع میں اتمام النعم ہے، اور تیسرے رکوع میں ثبات علی الہدایت ہے، اور اخیر میں اللہ کی مدد ہے، لیکن افسوس کہ اخیر میں آئی نصرت معذرہ۔ اللہ اکبر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات اصحاب نے جب ہجرت فرمائی تھی تو پھر حالات کشیدہ تھے، کبھی بدر، کبھی احد، کبھی خندق، حدیبیہ بھی پیش آیا، اور اس سے پہلے آپ چاہتے تھے اور صحابہ کہ مکہ جائے، کم از کم عمرہ تو کرے۔ آپ فجر کی نماز کے بعد صحابہ سے خواب پوچھتے تھے، حل رہا احد منکم الرؤیا لیلۃ البارحہ، گزری رات کسی نے تم میں خواب دیکھا ہے؟
ایک دن آپ نے سنایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں وہاں اصحاب کے آرام سے وہاں پہنچ گیا اور ہم نے عمرہ کیا اور مشرکین نے کچھ بھی نہیں کہا. اس خواب کو سننے کے بعد صحابہ کرام کو جوش آیا اور انہوں نے کہا کہ اسی سال چلتے. آپ نے کہا خواب میں تو کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے، شاید آگے چل کر اللہ حالات بنائے، لیکن بہرحال خواب میں ایسی نفی بھی نہیں تھی. آپ اور صحابہ 1400 کے قریب آدمی اپنے ساتھ مال مویشی بھی لے لیے قربانی کے لیے، دم دینے کے لیے، نیاز کعبہ کے لیے، کہ پتہ چلے کہ ہم لڑنے نہیں آئے، عبادت کرنے آئے. لیکن حدیبیہ مقام پر مشرکین نے روک لیا اور بہت تکلیف پہنچائی اور آپ نے صلح حدیبیہ پر رضامند ہو گئے اور اگلے سال آ کے عمرہ کرنا اور تمام باتیں جو حدیبیہ کے عنوان سے آپ نے سنی وہ پیش آئی. صحابہ کرام کو اس طرح صلح بہت ہی ناموزون معلوم ہو رہی تھی، لیکن آپ نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں. عمر وغیرہ کو خاموش کیا. اس وقت جب کہ آپ اور صحابہ سب بہت ہی پریشان تھے اور مغموم تھے، اللہ نے سورۃ فتح بھیجی اور آپ نے عمر کو سب کو بلایا اور فرمایا ایسی سورت نازل ہوئی کہ روئے زمین پر جو سورج پڑتا ہے اس سے بہتر وہ سورت ہے جو اللہ نے الفتح کے نام سے نازل کی. یہ سورت حیران کن ہے، آدمی جب پڑھے گا تو اس پر دباؤ آئے گا، لیکن یاد رکھنا دنیا کی کوئی طاقت اس پر غالب نہیں آ سکے گی مگر اس کو عمل میں لانا ہے. عشاء کی نماز کے فارغ ہونے کے بعد وتروں سے پہلے 4 رکعت نفل پڑھا کرے اور چاروں میں ایک ایک رکوع پڑھے. انشاءاللہ جو تم چاہو گے وہی ہوگا. الحمدللہ طالب علمی کے زمانے سے یہ سورت میرا وظیفہ ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے اسی مصلی پر فجر میں پوری سورت پڑھتا ہوں. دعا فرمائے کل رات سے سانس پر کوئی دباؤ ہے بہت سخت، اللہ جانے کہ ٹھنڈا پیا ہے کیا چکر ہو گیا اور بہت ہی گرانی ہے، لیکن قرآن کھول کر آرام آیا. انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے فتح دیا آپ کو فتح بالکل واضح. اس سے مراد ہے فتح العالم یعنی فتح البلاد بالدلیل والبرہان لیظہرہ علی الدین کلہ. اب دیکھو امریکہ دلیل و برہان میں شکست خوردہ ہے، پورے عالم اسلام کے سامنے شرمندہ ہے. افغانستان کے مسلمان یا عراق کے وہ دلیل و برہان کے ساتھ غالب ہے، فتح یاب ہے، اگرچہ اسباب کے اندر انہیں شکست ہے. تو اسباب کی شکست کوئی شکست نہیں، عزائم کی شکست نہیں ہونا چاہیے. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ معاف کر دے اللہ آپ کے لیے وہ جو گزر چکے ہیں آپ کے خلاف اولا اور جو آنے والے ہیں، جو ہوا ہے جو ہوگا سب معاف ہے. تو عصمت ثابت ہے نا. یہ ہو گیا مغفرت الذنب ایک فتح. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور پوری کرے احسانات آپ پر. 2 اتمام النعم. وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ثابت قدمی دے آپ کو سیدھے راستے پر. ثبات علی الہدایت. وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور مدد کرے اللہ آپ کی مدد بھرپور. نصرت معزرہ یہ چوتھی قسم ہے. اب یہ پہلی قسم میں پہلے رکوع میں پہلی قسم غفران اور رضوان کا بیان ہے، مغفرت الذنب کا. والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، اللہ وہ ہے جس نے اتارا اطمینان مسلمانوں کے دلوں میں، کیونکہ وہ بہت خفا تھے. شرائط ایسی مان لی گئی جو شریک مشرکین کی فتح تھی
لیکن آپ نے کہا کہ آپ صبر کریں، اور وہی شرائط ان کے لیے زہر بن گئی. لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ بڑے ایمان در ایمان. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے ہاں لشکر ہے آسمان و زمین کا. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ علم و حکمت والے. لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تاکہ داخل کرے مومن مرد اور عورتوں کو جنتوں میں کہ بہے گی اس کے نیچے نہریں. زمین دوز نہریں ہوگی، اوپر سے فرش، اوپر سے بیٹھک، اور نیچے سے جہاں کہیں گے پانی فوراً پانی اوپر آ جائے گا، جہاں کہے گا دودھ دودھ اوپر آ جائے گا، ایسے فوارہ مار دے گا. دیکھیے ابن قیم کی کتاب ہادی الارواح، جنت کی نعمتوں کی تفصیل کی. خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور دور کر دے گا ان سے ان کے گناہ. وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اور عذاب دے گا منافق مرد اور عورتوں کو. والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مرد اور عورتوں کو، یعنی سب کو. الظانین باللہ ظن السوء، وہ جو گمان کرتے تھے اللہ کے بارے میں برا گمان، کہ کیوں مسلمانوں کی مدد نہیں ہو رہی، کیوں جانور بے موقع کاٹ رہے ہیں، کیوں ان کے عبادت حرم سے باہر ہو رہی ہے. علیہم دائرۃ السوء، ان مشرکین پر اور بدگمانوں پر پڑے گا گردش زمانہ. وغضب اللہ علیہم، اللہ ناراض ہے ان سے. ولعنہم، اور ان پر لعنت کی. وأعد لهم جہنم، اور تیار کیا ان کے لیے دوزخ. وساءت مصیرا، اور کیا ناکارہ باز گشت ہے. مطلب ہے کہ مسلمان اس لیے کہ جنگ سے ڈرتے تھے، نہیں آپ نے کہا جہاں تک ہو سکے میں کعبہ کے قریب خون نہیں گرنے دوں گا. ورنہ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے ہاں ہے لشکر آسمان و زمین کے. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ غالب اور حکمت والے. إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، بے شک ہم نے رسول بنا کے بھیجا آپ کو. شاہدن، گواہی دینے والا. ومبشرًا، خوشخبری دینے والا. ونذیرًا، ڈر سنانے والا. یہ آپ کے مقامات ہیں. رسالت 1، شہادت 2، تبشیر 3، تنذیر 4. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر. وَتُعَزِّرُوهُ، اور اس کی مدد کرو. وَتُوَقِّرُوا، اور اس کی تعظیم کرو اللہ کے رسول کی. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور تسبیح کرو اللہ کی صبح و شام. ان الذین، جس وقت پیغمبر اسلام نے صحابہ سے بیعت لینا چاہا شجر رضوان کے نیچے، ببول کے درخت کے نیچے، اللہ تعالیٰ نے اس کی منقبت کی. یہ بیعت اس وجہ سے لے لی کہ آپ نے حضرت عثمان کو مکہ کے اندر بھیجا ان کے ذمہ داروں سے بات کرنے کے لیے کہ ہم تو عبادت کرنے آئے، عمرہ. یہ تو زمانہ جاہلیت میں تمہارے دشمن بھی کرتا تھا، کچھ نہیں کہتے تھے. عثمان کے آنے میں دیر ہوئی اور خبر لگ گئی کہ اہل مکہ نے عثمان کو قتل کیا. آپ بہت سخت ناراض ہوئے. آپ نے کہا اگر عثمان کا خون ہوا ہے تو پھر ہم یہاں حملہ کر کے جائیں گے، بدلہ لیں گے. اور اس پر آپ نے صحابہ سے بیعت اور عہد لے لیا شجر رضوان کے نیچے بیٹھ کر. بیعت مکمل ہو رہی تھی تو چونکہ یہ تو ایک خبر تھی، یقین تو نہیں تھا. آپ نے اپنا دائیں ہاتھ بائیں پہ رکھا، فرمایا حاضی ید عثمان، عثمان کی طرف سے بھی بیعت. پھر پتہ چلا کہ حضرت عثمان خیر خیریت سے آئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ عثمان سے کہتے تھے کہ آپ رؤسائے مکہ میں سے، ہمارے بڑے لوگوں میں سے ہیں،
آپ عمرہ کر کے جائے. آپ نے کہا میں کیوں عمرہ کروں؟ پیغمبر کو راستے میں روکا ہوا ہے اور میں عمرہ کروں. حضرت عثمان کی عقل پر آفرین کہا گیا ہے کہ بغیر رسول کے اطاعت کے عبادت نہیں ہے. ان الذین یبایعونک، بے شک وہ لوگ جو آپ کی بیعت کرتے ہیں. بعد میں خلفاء نے خلافت کی بیعت بھی اس سے نکالی، اور پیر صاحبان نے بھی اپنے مریدوں کو پھانسنے کے لیے جو بیعت پیری مریدی شروع کرتے ہیں وہ بھی یہ کام کرتے ہیں. اللہ کی شان دیکھو کہ میں چونکہ پیری مریدی کا قائل نہیں ہوں، اتنا مانتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے یہ کام کیا ہے تو ہمیں کچھ برداشت کرنا پڑے گا بس. تو مجھے حضرت شیخ مرشد اعظم محقق الاثر ترجمان مسلک دیوبند فخر و مفخر احناف حضرت مولانا سرفراز خان نے مطلقاً تمام سلاسل میں علوم و فنون میں اپنا مجاز بنایا اور تحریر لکھ کے مجھے بھیجی. میں نے کہا حضرت میں تو مرید بھی نہیں ہوں. کہا تم مرید نہیں ہو، مراد ہو. تو یہ اللہ کی شان ہو. حضرت شیخ سے کبھی اس موضوع پہ بات ہی نہیں ہوئی. میں نے کہا میں شعبان رمضان میں طلباء کو تفسیر پڑھاتا ہوں، اور تفسیر قرآن میں بر صغیر میں مولانا حسین علی اول نمبر تھے. وہ آپ کے شیخ تھے، آپ ان کے خلیفہ بھی ہے، شاگرد بھی ہے. ان کی اجازت مجھے چاہیے. حضرت نے کہا صبر کرو. ساری اجازت لکھ دی اور پوری تحریر بھیجی. اللہ جزائے خیر دے. حضرت اقدس کو اللہ جنت نصیب فرمائے. ان کی آل و اولاد کو اللہ ہمیشہ نیک صلاح فلاح والا رکھے. ان الذین یبایعونک، بے شک وہ لوگ جو بیعت کرتے ہیں آپ کی. انما یبایعون اللہ، بے شک وہ بیعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ پیغمبر اللہ تعالیٰ کا معتمد خاص ہے اور پیغمبر کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، خدائی ہاتھ ان کے اوپر ہے. فمن نکثا، جس نے یہ عہد توڑا، فانما ینکث علی نفسہ، پس وہ عہد توڑے گا اپنے خلاف. ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ، جس نے عہد پورا کیا، فسیؤتیہ اجرا عظیما، پس دے گا اس کو اللہ اجر بہت بڑا. علیہ اللہ اور علیہ اللہ، علامہ نصیر الحلمانی میں لکھتے ہیں کہ 26واں پارہ ہے اور سورہ فتح ہے، اور آج تک میں نے نحوے کے اور عربیت کے علماء سے بات کی، وہ اس کی ترکیب سے اور تعلیل سے عاجز آئے. حضرت اقدس مولانا محمد انور شاہ نے کہا ہے کہ جس طرح قرآن معانی اور مصادیق میں موجز ہے، اس طرح قرآن عربیت میں بھی موجز ہے. یہ خلیل اور سیبوے یا نفتوے اور بابوے اور کسائی کے قاعدوں میں تولا نہیں جائے گا. سیقول لک المخلفون من الاعراب، ان قریب کہیں گے آپ سے پیچھے رہنے والے دیہاتی، شغلتنا اموالنا، ہم کو مشغول کیا مال نے، واہلنا، اور ہمارے اہل و عیال نے، اس لیے ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکے. فاستغفر لنا، معاف فرمائے ہمیں. یہ دیکھا ذرا، یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، یہ بولتے زبانوں سے جو نہیں ہے ان کے دلوں میں، یعنی جھوٹ بول رہا ہے. قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا، آپ فرمائیں کون اختیار رکھے گا تمہارے لیے اللہ سے کچھ بھی. ان اراد بکم ضرا، اگر وہ چاہے تم کو تکلیف دینا، او اراد بکم نفعا، یا ارادہ کرے تمہارے بارے میں نفع رسانی کا. بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ ہے اللہ تمہارے اعمال سے خبردار. اللہ، جس وقت مسلمان وہاں جا رہے تھے تو منافقین یہ سمجھتے تھے کہ بس یہ وہی کچل جائیں گے اور مکے والے ان کو چھوڑیں گے نہیں. بل ظننتم، بلکہ تم نے گمان کیا، ان ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلہم ابدا، واپس نہیں آئیں گے پیغمبر اور مسلمان گھر والوں کی طرف کبھی بھی.
وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور خوبصورت دکھائے تمہارے دلوں میں، وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور تم نے گمان کیا گمان برا، وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تھے ہی تم ہلاک ہونے والے، بور۔ اور دوسرے آدمی نے اس کی تحقیق کی اور مزمل بھائی کی تائید نکالی، اور قدیم انگریزی میں بور خنزیر کو کہتے، تحریر بھیجی اللہ کے نیک بندے۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو ایمان نہ رکھے اللہ اور رسول پر، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، ہم نے تیار کیا کافروں کے لیے جلانے والی آگ۔ آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ایمان نہ لانا تباہی اور بربادی کا باعث۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کا ہے راج آسمان و زمین کا، يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ آیت میں ارشاد ہے کہ مغفرت کبھی کبھی ملک اور سلطنت ملنے کا بھی سبب بنتا ہے۔ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ، ان قریب کہیں گے پیچھے رہنے والے جب تم واپس آؤ، اِلَىٰ مَغَانِمَ، غنائم کی طرف، لِتَأْخُذُوهَا، کہ لے لو انہیں، جیسے فتح مکہ کا موقع، سن 7 ہجری خیبر کا موقع، سن 9 حنین کا، سن 10 تبوک کا۔ یہ کہیں گے ذرونا نتبعکم، ہمیں بھی چھوڑو، ہم ساتھ دینا چاہتے ہیں کیونکہ مال و دولت دے گی نا۔ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، یہ چاہتے ہیں کہ بدل دے خدائی فیصلوں کو۔ آیت میں ارشاد ہے کہ اللہ کا فیصلہ اٹل رہے گا، اور بندوں کی چالاکی اور مکاری اور خود غرضی سے خدائی فیصلے نہیں بدلتے۔ قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، تم ہرگز ساتھ نہیں دو گے، ہم پہلے کہہ چکے، اللہ نے پہلے ہی کہا ہے۔ فسيقولون بل تحسدوننا، بلکہ اب کہیں گے کہ تم حسد کرتے ہو ہم سے۔ بل كانوا لا يفقهون الا قليلا، بلکہ یہ لوگ جانتے نہیں مگر بہت تھوڑا۔ آیت میں ارشاد ہے کہ فقہ دلیل ہے اللہ کے دین جاننے کا، اور جو لوگ دین سے پیچھے ہٹ رہے ہیں ان کا تفقہ اور عقل کم کر دی گئی، ماری گئی۔ قل للمخلفین من الاعراب، آپ فرما دیجئے پیچھے رہنے والے دیہاتیوں سے، ستدعون الی قوم اولی باس شدید، ان قریب تم کو بلایا جائے گا ایک جنگجو قوم سے لڑنے کے لیے، تو قاتلونہم، یا تو قتال کرو، او یسلمون، یا وہ مان جائے۔ فإن تطیعوا، اگر تم نے اطاعت کی، یؤتکم اللہ اجرا حسنا، دے دے گا اللہ تم کو بہترین اجر۔ وإن تتولوا، اور اگر تم نے منہ موڑا، کما تولیتم من قبل، جیسے پہلے منہ موڑا، یعذبکم عذابا علیما۔ آیت سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن سے واقعی کمی ہو گئی تھی، اور آئندہ غزوات میں انہوں نے سابقہ کمی کا تدارک کر لیا۔ آیت میں ارشاد ہے کہ بعد کی اچھائیاں گزشتہ کمی کوتاہی کو بھر دے گی۔ جو واقعتاً کمی کوتاہی کرتے ہیں ان کا تو عذر ہوتا ہے، جیسے لیس علی الاعمی حرج، نہیں ہے اعتراض اندھے پر، ولا علی الاعرج، نہ لنگڑے پر، ولا علی المریض حرج، اور نہ بیمار پر کوئی اعتراض۔ یہ تو واقعی معذور ہے، اگر اس وجہ سے کوئی نہیں گیا تو وہ تو معاف ہے نا۔ آیت میں ارشاد ہے کہ عذر ظاہر مبیح ہے اور مسلم ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کہا مانے اللہ اور رسول کا، يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ آیت میں ارشاد ہے کہ اطاعت خدا اور رسول آخر کار کامیابی کی پونجی۔ وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو منہ موڑے، يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا، عذاب دے گا اس کو عذاب دردناک۔ آیت میں تنذیر ہے کہ اللہ کے احکام سے اور اللہ تعالیٰ کے ضروری اور امور سے پہلو تہی کرنا عذاب کا باعث ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے شجر رضوان کے نیچے آپ کی بیعت کی،
حضرت عثمان کے خون کا انتقام لینے کے لیے اگر وہ مقتول ہوئے، ان کی فضیلت اور مدح، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یقیناً راضی ہو چکے اللہ ان مسلمانوں سے، اذ یبایعونک، جب بیعت کر رہے تھے آپ کی، تحت الشجرہ، درخت کے نیچے، ببول کا درخت، دا پلو سے وہ روا، فعلم ما فی قلوبہم، بس جان لیا اللہ نے ان کے دلوں میں، اللہ کو ان کے دلوں کا حال معلوم ہے، یہ مطلب ہے۔ فانزل السکینۃ علیہم، بس اتارا اللہ نے اطمینان ان پر، واصابہم فتحا قریبا، اور دے دیا ان کو نزدیک فتح خیبر کا، ومغانم کثیرہ، اور بہت غنائم، یاخذونہا، جو انہوں نے لے لیے، وکان اللہ عزیزا حکیما۔ آیت میں ارشاد ہے کہ پیغمبر کے لیے اور سنت و دین کے لیے تکلیف گزارنا بہت بڑے فتوحات دنیا و آخرت کے مال و متاع کے حصول کا باعث ہے۔ وعدکم اللہ مغانم کثیرہ، وعدہ کیا تم سے اللہ نے بہت غنیمتوں کا جو حنین و تبوک میں ہاتھ آئے، یا تاخذونہا، اس کو لوگے، فعجل لکم ھذی، جلدی میں دے دیا یہ فتح مکہ و خیبر، وکف ایدی الناس عنکم، اور روک لیے لوگوں کے ہاتھ تم سے، تم پر کوئی ہاتھ چلا نہیں، وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ ہو جائے یہ نشانی مسلمانوں کی فتح کی، وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ثابت قدمی دے تم کو سیدھے راستے پر۔ آیت کریمہ میں ارشاد ہے کہ مسلمانوں کی اطاعت کے نتیجے میں ان کا ثبات فی الدین بڑھے گا۔ وَأُخْرَىٰ، اور ایک فتح اور ہے یعنی خیبر کا، لم تقدروا علیہا، جس پر تم ابھی قادر نہیں۔ سن 6 میں تو قادر نہیں تھے نا، سن 6 کا واقعہ ہے، سن 7 میں وہ فتح ہوا ہے۔ قد احاط اللہ بہا، اللہ نے اس کو گھیرا ہے، اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے۔ وکان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ولو قاتلکم الذین کفروا، اور اگر لڑے تم سے کافر لوگ، لولوا الادبار، پیٹ پھیر کے بھاگے، ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا، نہیں پائیں گے اپنے لیے دوست اور نہ مددگار۔ آیت میں ارشاد ہے کہ آخر کار مسلمان فتح یاب ہو۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل، خدائی طریقہ ہے جو گزرا ہے پہلے سے۔ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، خدائی طور طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں۔ وہو الذی کف ایدیہم عنکم وایدیکم عنہم ببطن مکہ، اللہ وہ ہے کہ روک لیا ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے، کیونکہ جنگ تو ہو سکتی تھی اگر حضرت عثمان قتل ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کرنے دیا۔ فتح مکہ کے میدان میں، من بعد ان اسفرکم علیہم، بعد اس کے کہ فتح دے دی ان کو تم پر۔ ظاہراً ان کی شرائط واضح تھی، اور اللہ رب العالمین نے فتح پھر بھی مسلمانوں کو دی، کیونکہ وہ ظاہر شرائط وہ ان کے اوپر پلٹ گئے۔ مثلا انہوں نے ایک شرط لگائی کہ تم سے کوئی ٹوٹ کے آیا تو ہم واپس نہیں کریں گے، اور ہمارا آدمی اسلام لایا تو واپس کرو۔ یہ کیسے عجیب شرط ہے؟ صحابہ بڑے ہیں، آپ نے کہا رہنے دو، آپ نے کہا ٹھیک۔ اب جو یہاں سے دوڑ کے جائے مدینہ، ان کو مسلمان کہتے ہیں واپس جاؤ گے، شرط ہے، وہ راستے میں بیٹھ جاتا اور تلوار لے کے ایک چھوٹا سا دستہ بن گیا اور مشرکین کے راستے بند ہو گئے۔ تو مشرکین نے وفد بھیجا پیغمبر مرسل کی خدمت میں کہ ہم اس شرط سے بیزار ہیں، آپ انہیں قبول کریں کہ مدینہ جائے، راستے ہمارے بند ہو رہے ہیں۔ تو اللہ اس لیے فرماتے ہیں من بعد ان اسفرکم علیہم، بعد اس کے کہ تمہیں فتح دی ان پر۔ یہ سب ماحول آپ کی فتح کا ہے، سورہ فتح آپ کے لیے نازل ہوئی۔ وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور ہے اللہ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا۔ هم الذین کفروا، یہ وہی کافر ہے، وصدوکم عن المسجد الحرام، جس نے روک لیا تم کو مسجد حرام سے، والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ،
اور قربانی کے جانور لٹکے ہوئے ہیں کہ پہنچے اپنی قربان گاہ کو. وہی جو گائے بکرے مینڈے ساتھ ہے حرم میں قربان ہونے کے لیے، وہ تم آگے بڑھنے دو، نہیں جانے دیے. وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ، اگر نہ ہوتے مرد مومن اور عورتیں مومن، ان مشرکین کے گھروں میں، ان کی آبادیوں میں کچھ مسلمان مرد اور عورتیں رہ رہے ہیں، ان کو باہر نکالنا ہے، اس لیے لڑائی نہیں ہونے دی. مسلمان کے خاطر کئی کفار کو امن دیا جاتا ہے، اور آج مسلمان کے قتال سے اور خون کرنے سے سیر نہیں ہوتا. اگر نہ ہوتے مرد مومن اور عورتیں مومن مکے کے بیچ میں، لم تعلموہم، تم انہیں نہیں جانتے، نبی ولی صحابہ تابعین کل امت کوئی بھی غیب دان نہیں، ان تطعوہم کہ ان کو روند لو، فتصیبکم منہم معرۃ بغیر علم، بس پہنچے تم کو عار ان کے قتل سے بغیر سمجھے، تمہیں پتہ نہیں ہوگا، تم حملہ کر دو گے، حملے میں تو پھر سارے مرتے. لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، تاکہ داخل کرے اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے. چنانچہ سن 6 میں مسلمان واپس چلے گئے، سن 7 میں آ کے عمرۃ القضاء کیا، اور سن 8 تک تمام مسلمان جو وہاں پھنسے ہوئے تھے وہ نکل گئے باہر، سب باہر نکلے. اور سن 8 میں پھر پیغمبر پورا لاؤ لشکر لے کے آئے، اور پھر مکہ میں کوئی سر اٹھانے والا نہیں تھا. لو تزیلوا، اگر یہ مسلمان ان مشرکینوں سے علیحدہ ہوتے، لعذبنا الذین کفروا، تو ہم ابھی سزا دے دیتے کافروں کو، عذابا الیما، دردناک قسم کی سزا. اللہ. اور وہ جو لوگ باتیں کرتے تھے کہ خواب کہاں گیا اور یہ پیغمبر کیسا ہے، اور یہ مسلمانوں کو چھیڑتے تھے کہ واپس جا رہا ہے پورے لشکر کا لشکر، عمرہ نہیں کر سکے، خواب کس نے دیکھا تھا، وہ یہ فضول باتیں، یہ دیکھو قرآن کرتا ہے. اب اس کا نوٹس لے لیا. اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیہ، جس وقت ڈالنے لگے کافر لوگ مسلمانوں کے دلوں میں غصہ، حمیت الجاہلیہ، غصہ بھی جاہلانہ، نبی اور رسول سنت اور دین کے خلاف غصہ جاہلانہ ہے. تو فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، پس اتارا اللہ نے اطمینان پیغمبر کے ذریعے، وعلی المومنین، اور مسلمانوں کو، سب مطمئن ہوئے کہ اللہ کے رسول برحق ہے. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، اور لازم کر دیا ان کو تقوی کا کلمہ کہ خبردار پرہیزگار رہو، خبردار کہ مشرک و منافقوں والی باتیں تم نہیں کی. تو اس میں سبق ہے امت کو کہ ہر بات کہنے کی نہیں ہے، ہر بات کہنے سے ہر جگہ ڈوب جاؤ گے، واپس گھر آ نہیں سکو گے. وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور تھے صحابہ حقدار تقوی اور کلمے کے، کیوں؟ ان سے زیادہ محتاط طبقہ قیامت تک نہیں آئے گا. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور ہے اللہ ہر چیز کے جاننے والے. کیا ان کی فضول باتوں سے اللہ بے خبر ہے؟ پھر وہ جو نبی نے خواب دیکھا تھا کہ میں اور صحابہ گئے اور آرام سے آئے، وہ کہاں ہے؟ اب دیکھو، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ سچا کر کے دے گا رسول کا خواب. لتدخلن المسجد الحرام، تم داخل ہوں گے مسجد حرام میں، انشاءاللہ آمینین، اللہ نے چاہا امن سے. محلقین رؤوسکم، حل کر رہے ہوں گے سروں کا، وہ مقصرین، اور بال چھوٹے کر رہے ہوں گے. لا تخافون، کوئی خوف نہیں ہوگا. اللہ. چنانچہ سن 7 میں عمرۃ القضاء ہوا، اور سن 8 میں فتح مکہ ہوا، اور اس کے بعد مشرکین جزیرے سے نیست و نابود ہو گئے. کا پیغمبر کا خواب سچا کر کے دکھایا.
تو پیغمبر صحابہ کے جوش اور فرط محبت سے سن 6 میں گئے، اور اس میں اللہ کی سینکڑوں حکمتیں تھی، اسرار و حکم تھے. اور پیغمبر نے جو خواب دیکھا، بعض محدثین کبار کو خواب پر کچھ اشتباہ ہے، تو وہ خواب تو قرآن سے ثابت ہے. اللہ فرماتے ہیں لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اور اللہ نے سچا کر کے دکھایا پیغمبر کا خواب برحق. خواب یہی تھا نا کہ میں اور صحابہ امن سے گئے، عمرہ کر کے فرمایا ان قریب داخل، بہت جلد داخل ہوں گے مسجد حرام، اللہ نے چاہا امن سے. جب آدمی عمرے سے یا حج سے فارغ ہو جائے تو پھر مسئلہ ہے کہ حدود حرم میں سر کے بال منڈوائے جائے. افضل اور اولا مناسک حج میں اور عمرے میں بال منڈوانے ہیں، اور اگر منڈوانے میں کوئی عذر ہو تو وہ مقصرین بال چھوٹے کرنا بھی جائز ہے. پورے سر کے بال ایک پورے کے برابر لینا. لا تخافون، کوئی خوف نہیں ہوگا تمہیں. خواتین صرف گردن کے اوپر بالوں کے نیچے 4 انگشت کے برابر بال لے. پھر پیغمبر نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے حلق راس کیا تھا 3 دفعہ دعا دی، اللہم اغفر للمحلقین، اللہم اغفر للمحلقین، اللہم اغفر للمحلقین. 4تھی مرتبہ کا والمقصرین. تو ویسے تو بال رکھنا سنت ہے، لما، جمہ، وفرہ، 3 طرح بال رکھنا سنت ہے. لیکن مناسک حج اور عمرے میں بال منڈوانا سنت ہے. اللہ، اصلاً امام طحاوی رحمت اللہ علیہ سے نقل میں تسامح ہو گیا. انہوں نے لکھنا تھا کہ والحلق مباح ہو، تو انہوں نے لکھا والحلق سنت ہو. زیادہ تحقیق نہ کرنے والے بزرگ بس ہمیشہ کے لیے اس کے پیچھے پڑ گئے. حالانکہ امام مالک سر بوڑھنے کو مسلح کہتے تھے، اراہ مسلطن، شانور شاہ کہتے وانا اقول بھی، میں بھی کہتا ہوں. تو رہ کیا گیا؟ اور واقعی جب آدمی بال منڈوائے تو ایک عجیب تماشا بن جاتا ہے. جیسے توے پہ تیل ڈالے اور اوپر انڈا چھوڑے اور وہ تڑپ رہا ہو، ایسے ہی گنجا و سرونجا و گنجے اسرالو د جنجا. یہ ٹھیک ہے کہ بال منڈوانا ثابت ہے، مگر مناسک میں، بغیر مناسک کے مجھے آج تک کوئی دلیل نہیں ملی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے اور حج کے سے فراغ کے بعد کے علاوہ کبھی عام حالات میں بھی سر کے بال منڈوائے. اس لیے میں معذرت خواہ ہوں، احسن العلوم میں طالب علموں کو نہیں کہا جائے گا کہ سر کے بال منڈواؤ. بعض مدرسے قانون بنا چکے ہیں کہ طالب سر کے بال منڈوا کے آئے. تو ایک بڑے ادارے میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شریر نے بزرگوں کے سامنے مجھ سے پوچھا آپ کے ہاں تو سنا ہے بال ضروری ہے؟ میں نے کہا اہل سنت کا متفق مذہب ہے، سر کے بال موڑنا خوارج اور معتزلہ کا مذہب ہے. اچھا، میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ اچھا، میں یہاں 5 سال رہا ہوں اور میں یہاں تک بال تھے. استاد محترم مولانا بدیع الزمان مجھے کہتے تھے پیر بگاڑا، پیر بگاڑے کو بلاؤ. پیر بگاڑا کہاں ہے؟ آج نہیں آیا پیر بگاڑا. لیکن یہ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ آپ بال منڈوائے. تو میں نے کہا اپنا داخلہ قانون مسلمان کر دو، کلمہ پڑھوا دو اسے، وہ خوارج و معتزلہ ہے. اب بھی کہتا ہوں کہ غلط کر رہے ہو. اور طلبہ کے بال سنت کے مطابق، دیکھو ایک شرارت تم بھی کرتے ہو، پتہ نہیں کیسے کیسے بال رکھتے. وہ ایجنسیوں کے ذمہ داران ہمیں کہتے ہیں اور تو آپ کا مدرسہ کلین ہے، صاف ہے، لیکن یہ بال نظر آتے ہیں بڑے بڑے ہیں. ان سے یہ ڈرتے ہیں کہ شاید ہی وہی لوگ ہیں جو ان کے اوپر بم گراتے ہیں. تو میں کہتا ہوں، میں تو ان کو کہتا ہوں کہ بھائی بال چھوٹے کرو، آپ خیر ہے.
کم تو کر سکتے ہو نا. ڈھونڈنے والوں کو ہم بھی وہی مل جائیں گے، ان کی زلفوں کے گرفتار جہاں ملتے. بے مشقت یہاں آرام نہیں ملتا ہے، گل بھی ملتے ہیں تو کانٹوں میں نہاں ملتے. یوں تو دنیا میں سب و پیر و جواں ملتے ہیں، جو محبت سے ملے ایسے کہاں ملتے. اللہ فعلم ما لم تعلموا، بس اللہ نے ظاہر کیا جو تم نہیں جانتے. فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، پر دے دیے تم کو اس سے پہلے ایک اور فتح نزدیک. سن 7 میں خیبر فتح ہوا، بہت غنائم آئے. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ وہ ہے جس نے بھیجا اپنا پیغمبر ہدایت اور دین حق کے ساتھ. لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ غالب کر دے اس کو سارے دینوں پر. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور کافی ہے اللہ گواہ. محمد الرسول اللہ. تحریر جب صلح حدیبیہ کی ہو رہی تھی تو مشرکین نے محمد الرسول اللہ پہ اعتراض کیا کہ اگر ہم رسول مانتے نہ آپ سے قتال کرتے، نہ آپ کو یہاں سے منع کرتے. آپ محمد ابن عبداللہ لکھے، آپ نے کہا میں رسول بھی ہوں اور عبداللہ کا بیٹا بھی ہوں، چلو یہ دوسرا لکھو. اللہ نے پھر آپ کی وہ رسالت اور شہادت برقرار رکھی قیامت تک. والذین معہ، وہ لوگ جو آپ کے ساتھ تھے، کہتے یہ ابو بکر مراد ہے. اشداء علی الکفار، بہت سخت کافروں کے مقابلے میں یہ عمر ہے. رحماء بینہم، آپس میں شیر و شکر ہے، یہ عثمان ہے. تراہم رکعا سجدا، آپ دیکھیں گے ان کو رکوع و سجدے میں، یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ڈھونڈتے ہیں اللہ کا فضل اور خوشنودی. تمام صحابہ اسی کے مصداق ہے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی نشانیاں چہروں میں سجدے کے آثار ہے. یہ نہیں کہ پیشانی پر محراب بنائے ہو ایسا کرے ہوئے، نہیں، ان کے چہرے عبادت گزاروں کے. ذالک مثلہم فی التوراۃ، ان کی مثال توریت میں بھی تھی. وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اور ان کی یہی مثال انجیل میں ہے. کزرع، جیسے کھیتی ہو، اخرج شطأ، جو نکالے اپنا پٹا، فآزرا، اس کو بڑا کرے، فاستغلظ، وہ توانا ہو جائے. پٹا جو نکلتے ہیں بہت باریک سا ہوتا ہے، پھر سیدھا ہوتا ہے، پھر بڑھتا ہے. فاستوى علی سوقہ، پھر کھڑا ہو جاتا ہے اپنے ڈنٹل پہ. یوجب الزراع، خوش کرتا ہے مزارع کو. اللہ اصل مالک کے ساتھ داغ باغ زیلی بولی خربزی نکوی، چے مالیار پا باغ کے ناسوی دا اخلاص سرا. علماء کہتے ہیں یہ خوش ہونے والا صحابہ کی کھیتی و باغ کو دیکھ کر یہ اہل سنت والجماعت ہے. وَلِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ، اور غصے رہے ان کے بارے میں کفار. یہاں تو اصولاً کفار سے مراد وہ ناشکر مزارع ہے، لیکن امام مالک نے اس سے استدلال کیا تھا. استنبط مالک عن هذه الآية تكفير الروافض لأنهم يبغضون الصحابة، وقال الله تعالى ليغيظ بهم الكفار. تفسیر روح المانی. وعد اللہ الذین آمنوا، وعدہ ہے اللہ کا ان لوگوں سے جو ایمان لائے.
وعملوا الصالحات اور عمل کیے نیک منہم مغفرہ کہ ان کی بخشش ہوگی واجرا عظیما اور اجر بہت بڑا. سورت شروع ہوئی فتح مبین سے اور ختم ہو گئی اجر عظیم پر. یعنی سورت سراتا پا دنیا و آخرت کی کامیابی ہے. سورہ حجرات مدنی ہے، موجودہ ترتیب میں 49 ہے اور نزول کے اعتبار سے 106 ہیں. صرف 2 رکوع ہے اور صرف 18 آیات ہے. سابقہ سورت فتح البلاد میں تھی، یہ اصلاح العباد میں ہے کہ اگر فتح ہو بھی گیا، آپ نے ایک ملک حاصل کر لیا، بڑی طاقت توانائی آزمائی اور لوگوں کی اصلاح نہیں کر رہے، تو نتیجتاً ایک نہ ایک دن یہی لوگ بغاوت کر کے آپ کی فتح کو زہر کر دیں گے. تو اس فتح کو دوام بخشنے کے لیے اور اسے ہمیشہ کے لیے باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورت حجرات کے اندر اصلاحات بیان فرمائی. تو سورہ فتح کو ہم کہتے ہیں سورۃ نزلت لفتح البلاد، وہذه سورہ نزلت لاصلاح العباد، لأن اصلاح البلاد هي نتیجہ لفتح البلاد. اصلاح العباد فتح البلاد کے لیے ہے اور فتح البلاد اس لیے ہے کہ اللہ کی مخلوق کی اصلاح ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا و مسلمانوں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، آگے مت بڑھو اللہ اور اللہ کے رسول سے. آیت میں اشارہ ہے کہ بدعتی اپنی طرف سے اللہ اور رسول سے آگے بڑھتا ہے اور سنی اللہ اور اللہ کے رسول کا اتباع کرتا ہے، اس کے پیچھے چلتا ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے جاننے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نہیں اٹھاؤ آوازیں نبی کی آواز کے اوپر. صحابہ نے کچھ مشاورت میں تو میں کی ایک امیر کے تقرر میں، اس پر حق تعالی نے کہا کہ پیغمبر موجود ہے اور آپ اونچا بول رہے ہیں. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، نہ اٹھاؤ اس کے سامنے آواز جیسے باتیں کرتے زور سے باز سے، کیونکہ اگر آپ نے احتیاط نہیں کی ان تحبط اعمالکم، ضائع ہو جائے گی تمہاری نیکیاں، وانتم لا تشعرون، تم نہیں سمجھو گے. امام مالک نے درس حدیث کو مجلس رسول کہا ہے اور آپ کا درس حدیث وقار، تطمین، تسکین کا ہوتا تھا. اگر کوئی آواز اٹھا لیتا فزجرہ، آپ تنبیہ کر لیتے کہ تمہیں معلوم نہیں درس حدیث ہو رہا ہے. علماء نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہار پر بھی بوقت صلاۃ السلام اور حاضری کے اسی طرح آواز دبانا اور سر جھکانا اور آنکھیں ٹمٹمانا اور گلہائے عقیدت بچھانا کہا ہے. دیکھیے زبدۃ المناسک فقی الہند اور محدث الہند مولانا رشید احمد گنگوئی کی. چنانچہ اس ڈر سے پھر صحابہ کی آوازیں بہت کم ہو گئی، بھائی ہمارے نیکیاں ضائع ہو رہی. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو جھکاتے ہیں اپنی آوازیں پیغمبر کی موجودگی میں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جان چاہے اللہ نے ان کے دل تقوی کے لیے. عجیب بات ہے، ان کا امتحان لیا گیا. ممتحن کون ہے؟ اللہ تعالی. ممتحن بھی کون ہے؟ صحابہ. کس جگہ کا امتحان ہے؟ دلوں کا. مضمون کیا ہے؟ تقوی، لا الہ الا اللہ. اور اس کاڑے اور اس خطرناک امتحان میں وہ سب اول نمبر آئے. لہم مغفرت و اجر عظیم، ان کی مغفرت اور اجر عظیم ہے.
ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ جو آواز دیتے ہیں آپ کو کمروں کے پیچھے سے، اکثرهم لا یعقلون، اکثر ان کے عقل نہیں رکھتے. اور وہ لوگ جو پاکستان سے کہتے یا رسول اللہ انظر حالنا اور یا حبیب اللہ اسمع قالنا، پیغمبر زندہ ہے، موجود ہے، گھر میں ہے، باہر کہا یا محمد اخرج بنا، اللہ نے کہا بے عقل ہو، آرام سے رہو، پیغمبر خود آئیں گے. اور یہ یہاں سے کہتے ہیں یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ کہتے ہیں. تو جو لوگ پیغمبر کی موجودگی میں گھر کے باہر سے آواز دیتے ہیں وہ بے عقل ہے، اور جو پاکستان سے اور دوسری جگہ سے لگاتے، خدشہ ہے کہ وہ بغیر ایمان کے نہ ہو، لا یؤمنون نہ ہو. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اور اگر یہ صبر کر لے حتیٰ تخرج الیہم، یہاں تک کہ نکل آئے ان کے لیے، لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، یہ بہتر ہوگا ان کے لیے. واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا رحم والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر آ جائے تمہارے پاس کوئی بے احتیاط آدمی، فاسق کا معنی میں کرتا ہوں بے احتیاط. امام ابو حنیفہ کہتے احتیاط فی الامور واجب ہے، تو واجب کا خیال نہ کرنا گناہ تو ہے نا. طلبہ غور کرے سیغوں کو کہ کن وجوہ سے میں معنی میں تبدیلی کر رہا ہوں. اے ایمان والو، اگر لے آئے تمہارے پاس کوئی بے احتیاط آدمی کوئی خبر، فتبینوا، پس تحقیق کر لو، ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہیں حملہ نہ کرو ایک قوم پر نادانی میں. تم نے خبر سچی جانی، حملہ شروع کر دیا، خبر غلط ہے. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پس ہو جاؤ گے اپنے کیے پر شرمندہ. یعنی تحقیق حال ضروری ہے، ہر خبر نہیں ہے. نحوی کہتے ہیں کہ خبر تو صدق و کذب کا امکان رکھتا ہے. وَاعْلَمُوا، جان لو، ان فیکم رسول اللہ، تمہارے ہاں اللہ کے رسول مبعوث ہے. لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر وہ تابعداری کر لے تمہاری بہت سارے کاموں میں تم پریشان ہو جاؤ گے. پیغمبر کو تابع مت کرو، تم تابع رہو. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ نے محبوب بنایا تم کو ایمان. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور خوبصورت دکھایا تمہارے دلوں میں. اتنے مضبوط ایمان والے، اللہ کو کتنا فخر ہے صحابہ پر. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور نامناسب جانا ہے تمہارے لیے کفر کرنا، فسق کرنا اور قسم کے گناہ. فسوق کو اگر کبیرہ کہے تو عصیان کو صغیرہ کہے. اولئک هم الراشدون، یہی لوگ بامراد ہے. فضلا من اللہ ونعمہ، اللہ کا فضل و احسان ان کے ساتھ ہے. واللہ علیم حکیم، اللہ علم و حکمت والا ہے. قرآن و سنت کا مظہر صحابہ ہے، اور صحابہ پر انبیاء کے بعد فضائل جمع ہے. تمام محامد اور مدائح صحابہ میں ہے، اور صحابہ میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے. دیکھیے اہل سنت والجماعت کے امام ابو الحسن اشعری کی کتاب الابانہ عن اصول الدیانہ. اب سوال یہ ہے کہ مسلمانوں میں تو جنگیں ہوئی، حضرت علی، حضرت معاویہ صفین میں، حضرت علی و خوارج نیروان میں، اور حضرت علی و عائشہ جمل میں. فرمائے جنگ کے باوجود یہ مسلمان ہیں. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اور اگر دو گروہ مسلمانوں کے لڑ پڑے پھر بھی مسلمان ہے. دیکھو ایک حق تک پہنچنے کے لیے اجتہادی لڑائی ہوئی. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، پس صلح کرو ان کے درمیان. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر زیادتی کرنے لگے ایک دوسرے پر، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، پس تم لڑو اس سے جو زیادتی کرتا ہے.
حتی تفیع الی امر اللہ، یہاں تک کہ لوٹ آئے اللہ کی بات ماننے کے لیے. فإن فات، پس اگر وہ زیادتی سے باز آیا، فأصلحوا بینہما بالعدل واقسطوا، پس صلح کرو ان کے درمیان انصاف سے اور ہمیشہ انصاف کرتے رہو. ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ پسند کرتے ہیں انصاف پسندوں کو. انما المؤمنون اخوۃ، بے شک مسلمان آپس میں بھائی ہے، دینی بھائی. فاصلحوا بین اخویکم، صلح کرو بھائیوں کے بیچ میں. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم ہو. معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی خیر خواہی کرنے سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں، لا یسخر قوم من قوم، مذاق نہ اڑائے ایک قوم دوسری قوم کا. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے وہ بہتر ہو ان سے. تو اپنے سے بہتر کا کوئی مذاق اڑاتا ہے. اس زمانے میں تو استادوں کی نقلیں کرتے ہیں، قسم قسم کی باتیں لگاتے ہیں. تو نہ محقق شدی نہ دانشمند، چار پائے برو کتاب جد. سپے راغلے اور سپے لاڑو، خر راغلے اور خر کوڑتا بیا روان دے. بجن جندے سے اور دسپی نہ گڑندے ہو سے. جندے خو بھائی خود نمبر سو علم قبل ہی نمبر سو کے امام خطیب جوڑے ٹول عمر بھر میں خلق لعنت ہو رہی تا استاذ پورے خندہ گڑی. ولا نساء من نساء، اور نہ عورتوں کی. عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں بہتر ہو ان سے. وہ جس کا آپ مذاق کر رہے ہیں وہ آپ سے اولا ہے، تمہاری ماں ہے، شیخ ہے، تمہاری نانی دادی ہے. ولا تلمزوا انفسکم، اور عیوب نہ نکالو ایک دوسرے میں. اللہ. ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ پکارو ایک دوسرے کو برے نام سے. ایک بڑے عالم نے مجھے لکھا کہ میرے نام کے ساتھ آپ خان لکھتے ہیں، میں اس کو تنابز بالالقاب سمجھتا ہوں. میں نے خط میں 50 علماء اکابر ہند اور ترکی نقل کیے جن سب کے ناموں میں خان آیا ہے. مولانا رسول خان دیوبند کے جامع المعقول والمنقول، مولانا اشرف علی صاحب کے سوانح میں لکھا ہے کہ جب مولانا پیدا ہوئے تھے گلی میں ایک ملنگ آیا. اس نے کہا اس گھر میں کیا ہوا ہے؟ کہا بچہ ہوا ہے. کیا نام ہے؟ کہا اشرف علی. فرمایا اس کو اشرف علی خان کہا کرو. فرماتے ہیں اس وقت سے آج تک میں اپنے دل میں گرماہٹ محسوس کرتا ہوں. اشرف علی صاحب خوش ہو گئے. میں نے کہا آپ حضرت تھانوی کا نام لیتے ہیں اور ان کے نام کے ساتھ جو القاب ہے اس کو برا مانتے ہیں. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ناکار ہے نام گناہ کا ایمان کے بعد. ایسے نام نہ ہو جو گناہ کا ہو. پرویز اول اور پرویز ثانی اور پرویز ثالث، جس نے پیغمبر کے خط کی بیعت بھی کی. پرویز جیسے ابو جہل، فرعون، حامان، قارون. ناکارہ نام نہیں ہونا چاہیے. حارث شیطان کا نام ہے، ترمذی کتاب التفسیر. ومن لم یتب، اور جو توبہ نہ کرے، فاولئک هم الظالمون، پس یہ لوگ ظالم ہیں. اللہ. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت بچو گمان سے. بدگمانی بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے. سب لوگ ہم سے اچھے، ہم سب سے کمزور ہیں. تمام علماء اور طلباء مجھ سے بہت بہتر ہیں. میں بہت فقیر و عاجز ہوں. میرا فقر اور عجز اللہ قبول کر لے. ان بعد الظن اسم، بعض گمان تو بالکل گناہ ہے. ولا تجسسوا، اور ناحق کھوج نہ لگاؤ. ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبتیں نہ کرے بعض کے. اور لوگ تو نہیں کریں گے، طلباء ضرور کریں گے.
فارغ ہے، بے روزگار لوگ ہیں، کمروں میں بیٹھ جاتے ہیں، استاذوں کی جو ہے نا خون پینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ صفا صفا لا تری فیہا عوجا ولا امتا، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، نہ علم ہوتا ہے نہ عمل، تشتور خان ہی بس، تشتور خان۔ استاذوں کا نام ادب سے لو، احترام سے لو۔ اپنے استاد چھوٹا ہو یا بڑا، زیادہ پڑھایا ہو یا کم، علی کہتے جس نے مجھے بسم اللہ کا با پڑھایا وہ میرا مالک ہے اور مجھے بازار میں بیچ سکتا ہے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا پسند کرتے کوئی تم میں کہ کھا لے گوشت بھائی کا مرے ہوئے؟ اور دیکھو ایک تو انسان کا گوشت کتنا برا ہے، پھر مرے ہوا وہ بھی بھائی، توبہ توبہ۔ غیبت کرنے والا اتنا مجرم ہے، فکرہتموہ، اس کو تو تم برا مانتے ہو تو غیبت کو برا مان لو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا رحم والا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے پیدا کیا تم کو مرد اور عورت سے، ایک آدم و حوا، اور پوری دنیا میں بچے ماں و باپ سے ہو رہے ہیں۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور ہم نے بانٹا ہے تمہیں قوم اور قبیلوں میں، یہ بلوچ ہے، یہ مکرانی ہے، یہ پنجابی ہے، یہ پختون ہے، یہ ہندوستانی ہے، بھئی یہ تو علاقے ہیں، بولیاں ہے۔ ان اکرم لتعارفوا، کہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ مولانا محمد یوسف صاحب بنوری، مولانا محمد یوسف صاحب چشمائی، مولانا محمد یوسف صاحب مردان، مولانا محمد یوسف صاحب ہری پور، سارے مولانا لطف اللہ کے بیٹک میں اکٹھے تھے، 4 محمد یوسف، اور چاروں کے 4 امام الحسن مولانا انور شاہ کے شاگرد۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک باعزت اللہ کے ہاں تم وہ ہے جو پرہیزگار بڑا ہو۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ علم اور خبر والے۔ قالت الاعراب آمنا، کہنے لگے دیہاتی ہم بڑے مومن ہیں۔ قل لم تؤمنوا، آپ فرماؤ ابھی مومن نہیں ہو، ولکن قولوا اسلمنا، لیکن کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلم ہیں۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ابھی تک داخل نہیں ہوا ایمان تمہارے دلوں میں، اوپر اوپر ہے، جب اوپر اوپر ہوا مسلم ہے، جب نیچے چلا جائے دل میں تو مومن ہے۔ تو یہ ایک ہی جماعت ایسی تھی جن کو قرآن میں کہا ہے، باقی ہر جگہ مومن بمانے مسلم اور مسلم بمانے مومن کیا ہے۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اطاعت کرو اللہ اللہ کے رسول کی، لا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، نہیں کم کرے گا تمہاری نیکیوں میں سے کچھ بھی۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ جب ظاہری انقیاد پہلے ہو اور تصدیق قلب بعد میں ہو تو مسلم ہے، اور جب تصدیق قلب پہلے ہو اور ظاہری انقیاد بعد میں ہو تو مومن ہے۔ تو ہر مومن مسلم ہے اور ہر مسلم مومن ہے نتیجے کے اعتبار سے، صرف ایک یہ جماعت مستثنا ہے، ان کے ایمان میں قدر دیر لگی ہے، لیکن منافق نہیں ہے، اس لیے اعمال کی دعوت دے دی۔ پکے مومن مسلم، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک مومن وہ ہیں جو ایمان رکھتے اللہ اور رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر بالکل شک نہ کرے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور جہاد کرے اپنے مال اور جان سے اللہ کے راستے میں، اولئک هم الصادقون، یہ لوگ یقیناً سچے ہیں۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، آپ فرمائیے تم بتانا چاہتے ہو اللہ کو اپنا دین کہ ہم بہت بڑے دیندار ہیں۔ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ جانتے ہیں جو کچھ آسمان و زمین میں ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ یمنون علیک ان اسلموا، یہ احسان جتلاتے ہیں کہ اسلام لائے۔
قل لا تمنوا علی اسلامکم، آپ فرمائیے مت جتلاؤ مجھ پر اپنا اسلام، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ کا احسان ہے تم پر کہ توفیق دیے تمہیں ایمان کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ جانتے ہیں آسمان و زمین کے غیب، واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ دیکھ رہے ہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ وبهذا القدر نكتفي اليوم لأن اليوم يوم الجمعة المبارك، ونروح بكرة إن شاء الله إلى مزيد الصور من هذا الدرس بفضل الله وتوفيقه، فعليكم أن تدعوا لهذا العاجز الفقير بالعافية والصحة والشفاء، وأنا في أشد الحاجة إلى دعواتكم الميمونة. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. خدا صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرما، یا اللہ رمضان مبارک فرما، تراویح نصیب فرما، تمام درسیات جاری ساری فرما، عاجز اور فقیر کے حلقہ درس میں بیٹھنے والے، شرکت کرنے والے پورے عالم میں اللہ انہیں مستفید و مستنیر فرما، اللہ توبہ قبول فرما، رجوع الی الحق قبول فرما، خدا شیطان اور نفس کے ناروا حملوں سے، سازش اور مکر سے محفوظ فرما، اللہ وقت موعود میں بطریق محمود درس تفسیر کی تکمیل و تتمیم نصیب فرما، صلی اللہ علیہ وسلم.